عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کائنات ظہور پائے، ظاہر ہو، یہ خود کائنات کی ایک ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آسانی سے سمجھ میں آ گیا؟ کائنات کی ایک ضرورت ہے۔ تو خالق کائنات نے کائنات کی ضرورت جانا اس حقیقت کو کہ کائنات ظاہر ہو، زمین ظاہر ہو، آسمان ظاہر ہو، چاند ظاہر ہو، ستارہ ظاہر ہو، باپ ظاہر ہو، بیوی ظاہر ہو، بچے ظاہر ہوں، ان سب کا ظہور کائنات کے لیے ضروری ہے۔ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ زمین ظاہر ہو، آسمان ظاہر ہو، کائنات کی ہر شے ظاہر ہو، سورج کا ظہور میرے لیے ضروری ہے، چاند کا ظہور میرے لیے ضروری ہے۔ غذا اگر ظاہر نہ ہو تو میں غذا کیسے حاصل کروں گا؟ پانی اگر مجھ پر ظاہر نہ ہو، نمودار نہ ہو، ویزیبل نہ ہو، تو میں کیسے پانی حاصل کروں گا؟ یہ میرا باپ ہے، اگر مجھے معلوم نہ ہو تو میں باپ کا احترام کیسے کروں گا؟ اور جاننے کے لیے باپ کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو ہر شے کا ظہور اور ظاہر ہونا اس کائنات کی تمام مخلوقات کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے اس کائنات کو عالم ظہور میں پیدا فرمایا، عرض ظہور میں پیدا فرمایا۔ ظہور پاتی ہے کائنات اللہ کے کرم سے، ساری کائنات ظاہر ہے اللہ کے کرم سے۔ کائنات کی ہر چیز کا ظہور کسے ضروری ہے؟ کس کے لیے ضروری ہے؟ روزہ ہے، آواز ہی نہیں نکل رہی۔ کائنات کی ہر شے کا ظہور کس کی حاجت ہے؟ کائنات کی ہر شے کی حاجت ہے۔ مخلوق کا ظہور جب مخلوق کی ضرورت ہے تو خالق کا ظہور۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ربوبیت کے بہانے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ کائنات کا رب بن کر خود ظاہر ہوا ہے، کائنات کی ربوبیت کو بہانہ کیا ہے، اپنے ظہور کا، اپنی نمود کا خود ظاہر ہونے کے لیے کائنات کا رب بنا ہے۔ کائنات کے بہانے اپنا ظہور کر رہا ہے، خود ظاہر ہو رہا ہے، اور اعلان بھی قرآن کے ذریعے کر رہا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ اور عالمین کی ربوبیت کا راز کیا ہے؟ عالمین کا رب بنا ہے خدا، اس کا بھید کیا ہے؟ سیکریٹ کیا ہے؟ ارے نادانوں، عمر ضائع کرنے والوں، جہالت میں، جہل میں، غفلت میں، حجابات میں، اللہ رب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالمین کی ربوبیت فرما رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ عالمین کی صورتوں سے خود ظاہر ہے۔ عالمین کی ربوبیت اللہ کس طرح فرما رہا ہے؟ ہر آن و ہر لحظہ عالمین کے ہر تعین میں خود ظاہر ہے، خود متعین ہے۔ اس کا بے پردہ ہونا، بشکل اشیاء، بصورت اشیاء، اس کی جلوہ گری، یہی تو عالمین کی ربوبیت ہے۔ وہ ربوبیت کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے جلوے عالمین کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے جلوے کو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور تعریف کیے جا رہے ہیں۔ کوئی جلوے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی متجلی کی تعریف کر رہا ہے۔ جو جاہل ہے، جو عالم ہے، جو جاہل ہے، جو عامی ہے، وہ جلوے کی تعریف کر رہا ہے، وہ ظہور کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جو عارف ہے، علم والا ہے، زندگی جس کی حقیقی معنی میں زندگی ہے، وہ متجلی کی تعریف کر رہا ہے۔ کوئی زمین کی تعریف کر رہا ہے، زمین اس کی تجلی ہے، اس کا ظہور ہے، اس کا جلوہ ہے۔ جسے یہ خبر نہیں کہ زمین کس کا جلوہ ہے، وہ بس زمین کی تعریف کر رہا ہے۔ جسے یہ خبر ہے کہ زمین اس کا جلوہ ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے پردے میں، عالمین کے آئینے میں، عالمین کے پردے میں وہی چھپا ہوا ہے، عالمین کے پردے میں اس کی تنزیہ چھپی ہوئی ہے، عالمین کے آئینے میں اس کی تشبیہ ظاہر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کچھ اللہ سے لو لگے نا تو ان باتوں میں مزہ آئے گا، کچھ عالم راز کی سیر کرنی مقصود ہوتی آپ کو تو ان باتوں میں آپ کو لذت آتی ہے۔ اللہ کا جلوہ ہے سمجھ کے کبھی آپ نے دیکھا ہوتا زمین کو اور خوش ہوئے ہوتے تو ان باتوں میں لذت آتی ہے۔ اب تک نہیں، زندگی گزر گئی، اب تک نہیں آیا، اب تک لذت نہیں آئی۔ یہ جلوے کس کے ہیں؟ ہر ذرہ آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ مجھے میں سمجھ رہا ہے یا کچھ اور سمجھ، میرے ظاہر کو دیکھ رہا ہے یا میرے باطن کو دیکھ رہا ہے۔ ہر کائنات کی ہر شے آپ کا امتحان لے رہی ہے اور آپ ہر قدم پر امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ ناکامی آپ کی زندگی کا مقدر بن چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بولتے چلیے۔ اللہ کی تسبیح کا ثواب میں آپ کو مستحق سے ثواب بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عینی صاحب آواز آ رہی کیا؟ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ وہ عالمین کی پرورش کا ذمہ لیے ہوئے ہے، عالمین کو پال رہا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کو روزی پہنچا رہا ہے، عالمین کو فوڈ دیتا ہے، عالمین کو فیڈ کرتا ہے، عالمین کو غذا دیتا ہے، عالمین کو قوت لا یموت دیتا ہے، عالمین کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تعریف ہے۔ یہی بولتے بولتے دم نکل جائے گا تمہارا، اتنا ہی تمہارا مطلب علم رہے گا مرنے تک۔ الحمدللہ کا معنی عارف کی نظر میں یہ ہے کہ اس اللہ کی تعریف ہے، سب تعریف اس اللہ کی ہے جو عالمین کے پیکر میں، عالمین کے روپ میں خود نمودار ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا ربوبیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر اور کیا ربوبیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ناقص کو کامل کس انداز سے کیا جا سکتا ہے؟ ناقص کو کامل اس سے بہتر کس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ جو تمام کاملوں کا کامل ہے وہ ناقص جو ہے اس کی صورت میں جلوگر ہو جاتا ہے، ناقص کا عین بن کر جلوگر ہو جاتا ہے باعتبار ظہور۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مرتبہ ربوبیت میرا مرتبہ ذاتی ہے، مرتبہ عبودیت میں بھی اپنی جلوگری کرتا چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ ہوتے ہوئے ادنا نمائی کرتا ہے، خدا ہوتے ہوئے بندہ نمائی کرتا ہے، محتاج لے ہوتے ہوئے محتاج نمائی کر رہا ہے، اسی لیے اس کی تعریف ہے۔ ہمیں عروج بخشنے کے لیے وہ نزول کی منزلوں کی سیر کرتا ہے، وہ تنزل کی طرف آتا ہے، آنے کے باوجود اس کا مقام گھٹتا نہیں۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، عبد کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرے رب نما بن سکتا ہے، رب نہیں بن سکتا۔ عبد ترقی کرتا 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 قاب قوسین کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے، اس کے باوجود وہ عبد ہی رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کی عبودیت ربوبیت نمائی بن جاتی ہے، رب نمائی میں بدل جاتی ہے، وہ رب نما بن جاتا ہے لیکن رب نہیں بنتا۔ اور رب نزول کی آخری منزل میں بھی پہنچ کر عبد نہیں بنتا بلکہ عبد نما بن جاتا ہے، وہ یہ اسے دکھانے والا بن جاتا ہے، وہ اسے دکھانے والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو دکھا رہا ہے، ساری کائنات کو دکھا رہا ہے، اسے نظر آنے والا بنا رہا ہے، ان اشیاء کو نظر آنے والا بنا رہا ہے، ان ذوات کو نظر آنے والا بنا رہا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ یاد رکھنے کی عمر نہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ جب اللہ تو میں ہی بولنا ہو، جب اللہ تبارک و تعالی ان اشیاء، ان ذوات کو دکھا رہا ہے، نمود میں لا رہا ہے، ظہور کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے، جن کی ذاتی صفت ظہور نہیں ہے۔ اب یہ سب کہاں سمجھیں گے حضرت؟ آئیں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ آؤ ہی نہیں۔ نئے لوگ کہاں سمجھیں گے؟ نیا پرانا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرنے والا سمجھتا ہے۔ نیا پرانا، پرانا ہے مر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں ہے تو نہیں سمجھے گا۔ یہ اسرار ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کریں گے، ہمیں سمجھنے، ہمیں جاننے، ہمیں پہچاننے کی کوشش کریں گے، ہم خود ان کو اپنے راستے سمجھائیں گے، اپنے راستوں کی طرف اپنے راستوں میں آگے بڑھائیں گے، ہم خود ہدایت کریں گے، ہم خود رہنمائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالیٰ جب ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، ظاہر ہونا جن کی ذاتی صفت نہیں ہے، ظہور جن کا ذاتی اعتبار نہیں ہے، ذاتی وصف نہیں ہے، انہیں ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو دوسروں کو ظاہر کرنے والا خود کیسے ظاہر نہیں ہوگا؟ اس کا تو ظہور ذاتی وصف ہے، ذاتی اعتبار ہے۔ تو بندگان خدا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ وصف ہے، یہ کمال ہے کہ وہ اپنے غیر کو ظاہر کرتا ہے۔ کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ خود اس کی صورت سے جلوگر ہو کر۔ تو بندگان خدا یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، حق ظاہر بصورت شے، شے کی صورت سے جو حق ظاہر ہو گیا، زمین کی صورت سے، آسمان کی صورت سے، چاند کی صورت سے، ستاروں کی صورت سے، ہواؤں کی صورت سے، بحروبر کی صورت سے، انسانات، حیوانات، نباتات، جمادات کی صورتوں سے، تمہاری صورت سے، میری صورت سے، این کی صورت سے، آن کی صورت سے، اللہ تبارک چنی کی صورت سے، چنا کی صورت سے جو اللہ تعالیٰ جلوگر ہو گیا، یہی اس کی ربوبیت ہے۔ اور یہ جلوگری اس کی وقتی نہیں ہے، دائمی ہے۔ جلوگری اگر وقتی ہوتی تو ربوبیت نہ ہوتی۔ ربوبیت ایک تسلسل کا نام ہے، مسلسل حاجت روائی کرنا، مسلسل اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو ظہور میں لا رہا ہے، مخلوقات کو نمود دے رہا ہے، نمود میں لا رہا ہے۔ کس طرح لا رہا ہے؟ خود کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ کیسے نمود میں لا رہا ہے مخلوق کو؟ خود کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ اشیاء کی صورتوں میں خود ظاہر ہو رہا ہے، اشیاء کی صورتوں سے خود ظاہر ہو رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی اشیاء کو ربوبیت سے سرفراز فرما ہے، مسلسل اشیاء کی صورتوں سے اس کا ظاہر ہونا ہی اشیاء کی ربوبیت کرنا ہے اس کا۔ تو بندگان خدا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی مسلسل جو ربوبیت کر رہا ہے، عالمین کی صورتوں میں جلوہ گری کرتے ہوئے اس رب کی سب تعریف ہے۔ تو اب عالمین جب ظاہر ہوں گے تو تعریف عالمین کی ہوگی، لیکن وہ تعریف کس کی ہے؟ رب العالمین کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی جلوہ گری اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ رحم کرے، جب غضب کرے گا اس کی جلوہ گری بند ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی ظہور فرماتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور ظہور نہیں کرتا تو اس کا غضب ہے۔ اللہ کا مخلوقات کی صورتوں میں جلوہ گر ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے مخلوقات پر، مخلوقات کی صورتوں میں جلوہ گری نہ کرنا یہ اللہ کا
کا غضب ہے. تمہیں وجود بخشی کر رہا ہے، وہ تمہیں وجود دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، سماعت دے رہا ہے، بصارت دے رہا ہے، کلام دے رہا ہے، افعال دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے، آثار سے مالا مال کر رہا ہے، اعتبارات الوہیت سے سرفراز فرما رہا ہے، ہر آن و ہر لحظہ سرفراز فرما رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. اور ذات و صفات، افعال و آثار کی تجلی اس کی اگر وہ روکتا ہے، تجلی نہیں فرماتا، تو یہ اس کا قہر اور غضب ہے. اسی لیے فرمایا کہ میری رحمت کی تجلی زیادہ ہے، غضب اور قہر کی تجلی کم ہے. سبقت رحمتی غضبی. الرحمن الرحیم مالک، سمجھ میں نہیں آیا؟ اب میں سمجھاتا نہیں رہ سکتا. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین ہے، یوم الدین کا مالک ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک کا جملہ جو ہے، یہاں تک کی عبارت کیا ہے؟ پرسن کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے. غائب کے صیغے، غائب کے صیغے، حاضر کے صیغے نہیں. لیکن اس کے باوجود پردوں ہی میں دیکھنے والا اسے بے پردہ دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ غائب کے صیغے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہاں تک کہ غائب کے صیغے. معلوم یہاں مولا پردے میں ہے، مگر وہ ایسا ہے پردے والا، وہ ایسا باطن ہے کہ جس آن باطن ہے اسی آن ظاہر ہے. بس سمجھ، عشق چھپتا نہیں. جبار بھائی سنے ہی نہیں، مرتے سے بڈھے بھی بولتے. عشق چھپتا نہیں. اور کیا نہیں چھپتا جبار بھائی؟ مشک چھپتا نہیں. مشک، مشک کسے کہتے ہیں معلوم نہیں؟ کسے کہتے ہیں مشک؟ کسے کہتے ہیں معلوم نہیں؟ اسے تمل میں کیا کہتے ہیں؟ کستوری. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسک. عربی میں مسک، فارسی میں مشک، ہندی میں کستوری، آپ کی زبان میں تمل میں کستوری. کسی ہندو عورت کا نام سمجھ لیں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کستوری، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو میرے آقا کے پسینے سے نکلتی ہے. ایسا حضرت حضور کے پسینے میں مشک کی خوشبو کیسے حضرت؟ ارے مشک میں کس کی خوشبو حضرت؟ مشک حضور کے نور سے بنا ہے، تو ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو کیسے نہیں آئے گی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ غائب کے صیغے استعمال فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ سب صیغے غائب کے ہیں، غائب کے صیغے ہیں. اس کے باوجود آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں تو ایاک نعبد حاضر کے صیغے میں بدل، غائب حاضر میں بدل گیا. کیسے بدل گیا؟ اللہ تعالیٰ ایسا غائب ہے، ایسا اس طرح پردے میں رہتا ہے کہ پردے میں بھی ہے اور بے پردہ بھی ہے. وہ ایسا باطن ہے کہ باطن ہونے کی حالت میں ظاہر بھی ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو بندگان خدا وہ چھپا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے پردوں سے اس کا نور اس کا نور جو ہے چھلک رہا ہے. پردے سے پردے والے کا جمال کیا ہو رہا ہے؟ چھن رہا ہے، چھن رہا ہے. اجالا چھن رہا ہے، اجالا چھن رہا ہے. زندگی روشنی تقسیم ہوتی ہے، اجالا چھن رہا ہے، روشنی تقسیم ہوتی ہے. یہ شعر یاد رکھنا سب.
اجالا چھن رہا ہے، روشنی تقسیم ہوتی ہے، تیری آواز ہے یا زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مولا تعالیٰ ایسا باطن ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، جو اس کے جمال کا پردہ بنا ہے اسی پردے کو اس نے آئینہ بنایا ہے اپنے جمال کو دکھانے کا۔ تنزیہ کے اعتبار سے وہ چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردوں میں، مخلوقات کے پردے کے پیچھے وہ ہے، پس پردہ وہ ہے تنزیہ کے اعتبار سے۔ تشبیہ کے اعتبار سے پردہ جو ہے وہی آئینہ ہے، وہی پردہ اسے دکھا رہا ہے، پردہ ہی مظہر ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ چھپ کر بھی چھپا نہیں، جسے علم نہیں ہے، جو پردے کو صرف پردہ ہی سمجھ رہا ہے، آئینہ نہیں سمجھ رہا ہے، پردے کو مظہر نہیں سمجھ رہا ہے، جسے علم نہیں ہے، جس نے عمر جہالت میں گزار دی، جہل میں گزار دی، ناواقفی میں گزار دی، اسے حق تبارک و تعالیٰ نے محروم رکھا اور وہ پردے کو پردہ سمجھ رہا ہے حق تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے علم عطا فرمایا وہ پردوں میں بھی اسے دیکھ لیتا ہے، بلکہ پردے ہی اسے دکھانے والے ہیں۔ ہم کو دیکھنا ہے دنیا میں خدا کا جلوہ تو انہی مظاہر میں دیکھنا ہے، انہی تعینات میں دیکھنا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پردوں میں چھپا نہیں تھا، وہ جلوہ گر تھا، اسی لیے دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، آنکھ والوں نے اسے دیکھ لیا اور کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوائے اگر کوئی معبود ہوتا، تیرے سوائے اگر کوئی مستحق عبادت ہوتا تو ہم اس کی عبادت کرتے، تیرے سوائے کوئی مستحق عبادت ہے ہی نہیں، ہم کیسے اس کی عبادت کریں جو مستحق عبادت نہ ہو۔ یہ ساری کائنات جو موجود ہے اس میں مستحق عبادت ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ مستحق عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کی مستحق نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں، اسے پوجیں، اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں۔ تیرے سوائے اگر کوئی پوجے جانے کے قابل ہوتا تو ہم اسے پوجتے، لیکن تیرے سوائے کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے حقیقت میں، لہذا ہم کیسے تیرے غیر کی عبادت کریں۔ تیرے سوائے اگر کوئی بالذات نافع و ضار ہوتا، حقیقی نفع پہنچانے والا ہوتا یا ضرر پہنچانے والا ہوتا، سبحان اللہ، بھول گئے آپ حضرات جی؟ تیرے سوائے اگر کوئی حقیقی مقصود ہوتا، نافع و ضار ہوتا تو ہم اسی کی عبادت کرتے، تیرے سوائے کوئی حقیقی مقصود نہیں ہے، نافع و ضار نہیں ہے، متصرف فی الکون نہیں ہے، تو ہم اس کی کیسے عبادت کریں؟ تیرے سوائے اگر کوئی حقیقی موجود ہوتا تو ہم اس کی عبادت کر لیتے، تیرے سوائے حقیقتاً کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تیرے سوائے اگر کوئی مشہود ہوتا، حقیقتاً ذات کوئی مشہود ہوتا، کوئی مشہود حقیقی ہوتا، ہم اس کی عبادت کر لیتے۔ ہم نے دیکھا ہے تیرے سوائے جس طرح کوئی معبود برحق نہیں، اسی طرح حقیقی مشہود نہیں، اسی طرح حقیقی مقصود نہیں، اسی طرح حقیقی موجود نہیں، تو ہم تیرے سوائے کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کی عبادت میں یہ خیالات آتے ہیں، ایاک نعبد، عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا؟ ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوائے کسی کی بندگی نہیں کرتے، اس لیے کہ تیرے سوائے کوئی معبود ہے نہ مقصود ہے، نہ موجود ہے، نہ مشہود ہے حقیقتاً، تو ہم کس کی عبادت کریں گے؟ کس کی بندگی کریں گے تیرے سوائے؟ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ اب اللہ کے سوائے معبود کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ ہی معبود ٹھہرا، اللہ کے سوائے کوئی حقیقتاً مقصود نہیں، کوئی مقصود نہیں تو اللہ ہی مقصود ٹھہرا، اس کے سوائے کوئی موجود حقیقی نہیں، موجود بالذات نہیں تو وہی موجود ٹھہرا، اور
اللہ کے سوائے کوئی مشہود نہیں تو وہی مشہود ٹھہرا، معبود اور مقصود اور موجود اور مشہود اس کے سوائے کوئی نہیں، تو اب اس کے سوائے کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرنے پر مجبور ہیں۔ سب مر گئے، ایک ہی لڑکی باقی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب مر گئے، ایک ہی لڑکی باقی ہے۔ تو جبار بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کس سے کریں گے؟ اس ایک لڑکی سے ہی کریں گے نا، دوسری آئی نہیں۔ یہ مثال سے سمجھنا، اب ہر بات مثال سے سمجھانا، ہر بات مثال سے۔ اتنے ذہین لوگ ہیں، اب اسی سے کرنا ہے نا، تو اس کے سوائے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے سوائے کوئی موجود ہی نہیں ہے؟ تو فرمایا ایاک نعبد، حقیقتاً تیرے سوائے کوئی موجود ہے ہی نہیں، تو ہم تیرے سوائے کس کی عبادت کریں؟ غیر موجود چیز کی عبادت کریں؟ اتنے بے وقوف ہیں ہم؟ وہ تو بے وقوف ہوگا وہ جو مصطفیٰ کا غلام نہ بنا ہوگا۔ ہم کو تو مصطفیٰ کی غلامی کا شرف حاصل ہے، ہم سے بڑا کون عقل مند ہے اس دنیا میں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے سوائے کوئی موجود ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، نہیں تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو عبادت میں میں پن نہیں آنا چاہیے، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ شوکت علی کل یہ بات نہیں کہی تھی، کل الگ بات تھی، وہ واحد جمع کی، یہ الگ بات ہے۔ عبادت میں میں پن نہیں آنا چاہیے، انانیت نہیں آنی چاہیے، میں نہیں آنا چاہیے، سبحان اللہ بولو۔ تو عبادت تو یہ میں پن نہیں آنا، اسی لیے کہا کہ ایاک اعبد مت بول، ایاک نعبد بول۔ تنہا بھی نماز اگر تو پڑھے تو ایاک اعبد نہ بول، ایاک نعبد۔ مجمع کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایاک نعبد، اب اکیلا پڑھ رہا ہے، تمیم صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، رحیم صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جبار بھائی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا بولنا؟ اکیلا پڑھ رہا ہے، اللہ ہے وہ بھی واحد اکیلا، اور آپ پڑھنے والے ہیں آپ بھی اکیلے، تو اکیلے پڑھ رہے ہیں تو واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرمانا چاہیے کہ ایاک اعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، نہیں اکیلا پڑھنے والا بھی ایاک نعبد پڑھنا۔ اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں تو میں پن آ جائے گا، اس لیے کیا فرمایا؟ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور بندگان خدا ایاک نعبد، ایاک نعبد، اے پروردگار ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پڑھنے والا نماز اگر ایک بھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ تو جماعت کے ساتھ ہے، اور ایک جماعت اگر کہہ رہی ہے تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرے گی۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے پڑھنے والا تو اس وقت کہے گا ایاک نعبد، ہم سب اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اکیلا پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہے مصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ ایاک اعبد و ایاک استعین اہدنی الصراط المستقیم۔
بولے گا؟ نہیں بولے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. پڑھنے والا اکیلا ہے، بول رہا ہے ہم، بول رہا ہے مطلب کیا؟ ایک میں سب ہیں. جبار بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے مسجد معمور میں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جن تو نہیں ہے جو مسجد معمور میں رات 3 بجے رات کو نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے. جبار بھائی تہجد پڑھ رہے ہیں اکیلے مسجد معمور کی تنہائیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ تہجد پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد. اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. پڑھنے والے تو اکیلا ہے. جواب کیا دیں گے جبار بھائی؟ ارے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ غوث اعظم ہیں، مجھ میں خواجہ، مجھ میں غوث اعظم ہے، مجھ میں خواجہ اعظم ہیں، مجھ میں مخدوم عبدالحق صاحبی ہیں، مجھ میں سید موسیٰ شاہ قادری ہیں، میرے اندر حاتم طائی ہیں، میرے اندر حبیب عجمی ہیں، میرے اندر داؤد طائی ہیں، میرے اندر حاتم اعظم ہیں، میرے اندر تمام اولیاء، میرے اندر تمام اقطاب، میرے اندر ساری کائنات ہے. ساری کائنات مجھ میں موجود ہے، میں تنہا نہیں ہوں. ایاک نعبد. اے پروردگار ہم سب تیری ہی بندگی کرتے، سب ہم ہی میں ہے موجود، ایک میں سب کچھ موجود ہے. اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک میں سب کچھ موجود رہنا، ایک چیز میں ہر چیز کا موجود رہنا کیا کہلاتا ہے تصوف میں؟ اندراج الشیء فی الشیء. جزاک اللہ. ایک چیز میں ہر چیز کا موجود رہنا. ایاک نعبد. ہم میں سب کچھ موجود ہے. ایاک نعبد. اے خدا ہم میں ساری کائنات موجود ہے، ہم میں ساری کائنات موجود ہے، ہم میں سب کچھ موجود ہے، بلکہ تو بھی موجود ہے. اس کے باوجود ہم ہی ہیں، میں ہی ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اے پروردگار ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب یہاں بڑے مزے کی بات آ گئی، یہاں بڑے مزے کی بات آ گئی. ایاک نعبد. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے عبادت کا ذکر ہے، بعد استعانت کا ذکر. استعانت. عبادت کہتے ہیں بندگی. جلدی آؤ، جلدی آؤ، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، جلدی آ جاؤ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے ساتھ استعانت کو جوڑ دیا، عبادت کے ساتھ استعانت کو جوڑ دیا. پہلے عبادت کا ذکر کیا، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ورشپ کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اس کے بعد کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور ہم تجھی سے ہیلپ طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. پہلے ورشپ، بعد ہیلپ طلب کرنا، مدد طلب کرنا. پہلے عبادت، بعد استعانت، مدد طلب کرنا. یہ کیوں؟ کہ عبادت کے لیے مدد طلب کرنا ہے، استعانت کے لیے عبادت نہیں. عبادت کے لیے استعانت ہے. سیدھی جانب والوں کو سمجھ میں آیا نہیں. گھر میں ہی یہاں آ جاؤ. شوکت علی یہاں آ. پہلے ذکر کیا عبادت کا، استعانت کا ذکر بعد میں کیا. کیوں؟ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد کہا تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین و ایاک نعبد نہیں. اے اللہ ہم تیرے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری خیرات مانگتے ہیں،
تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہیلپ طلب کرتے ہیں اور تیری ہی ورشپ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا، ورشپ پہلے، ہیلپ بعد، مدد مانگنا بعد. کیا مطلب؟ عبادت کے لیے تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. عبادت کا ذکر پہلے کیا، بعد مدد مانگنے کا ذکر کیا. مثال کے طور پر مظہر حسین صاحب نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے، کہاں؟ لندن میں. مثال کے طور پر میں نے کہا میں لندن تک کہاں آ سکتا ہوں؟ کہا وہ لندن تک میں لے جاؤں گا، آپ کو ٹکٹ میں دوں گا. لندن جانے کے لیے ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہوں، ان کے بیٹے کی شادی میں پہنچنے کے لیے ٹکٹ مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے لندن میں، آپ کو آنا ہے. کہا میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں، میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں پلین کا ٹکٹ کر کے لندن پہنچوں. کہا وہ آپ فکر مت کریں، میرا کام ہی ٹکٹ بانٹنا ہے. ٹکٹ پہ ٹکٹ، اتنے لندن کی ٹکٹ میں ہی دلاؤں گا. اور آپ کے ساتھ کوئی بھی آ جائے، کوئی اسے بھی بلا کے لے جاؤں گا، انقلاب بھی آ جائے تو آ جائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. تو اب جو ٹکٹ میں مانگ رہا ہوں لندن جانے کے لیے مانگ رہا ہوں. لندن جانا ہے مجھے، آپ کے بیٹے کی شادی میں بھی آ جاؤں گا. نہیں، آپ کے بیٹے کی شادی میں آنا ہے، اس کے لیے میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. تو یہ ہیلپ جو مانگ رہا ہے، ایاک نستعین، کیوں؟ تیری عبادت کرنی ہے مجھے، اس لیے میں مدد مانگ رہا ہوں. اسی لیے عبادت کا ذکر پہلے ہے، استعانت کا ذکر بعد میں ہے. سبحان اللہ. پھر ایک بار سبحان اللہ، اور ایک بار سبحان اللہ، اور ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. جم کے بولو سبحان اللہ، کھل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم عبادت کے لیے مدد مانگ رہے ہیں تیرے سے مدد لینے کے لیے تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں. تجھ سے مدد لینے کے لیے تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں. تیری مدد، تو جو بھی دے گا نا، تو جو بھی دے گا وہ سب چیزیں تیری بندگی کا مزہ ان میں نہیں ہے. کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے، کپڑا پہننے میں وہ مزہ نہیں ہے، بیوی سے ملنے میں وہ مزہ نہیں ہے، بچوں کو خوش کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے، دولت کمانے میں وہ مزہ نہیں ہے، دولت جمانے میں وہ مزہ نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے. تیری دین تو بہت بڑی ہے. تو جو بھی دیتا ہے ان چیزوں میں وہ لذت نہیں جو تیری عبادت میں ہے. تو ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہم یکسو ہو کر تیری عبادت کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہاں دو باتیں بتا دی کہ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں سب مدد مانگنے والے ہیں. ان میں کوئی معین نہیں ہے، مستعان نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے. عبادت